آپ کی خاطر بنائے دو جہاں. کچھ لوگوں کو اس شعر پہ کچھ اعتراض، لیکن وہ نہیں جانتے کہ کیا جو شریعہ فرما رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اور میں نے تجھے خاص اپنے لیے بنایا. آپ کی خاطر بنائے دو جہاں، اپنی خاطر کیا بنایا آپ ہیں. ایک دیوانہ ہے بیچارہ، وہ میلاد پر ایسے زور زور سے تقریریں کرتا ہے. اپنی خاطر بنایا آپ ہے، اس کو یہی مضمون سمجھ میں نہیں آیا. پہلے وابیوں کے پیچھے نماز پڑھا رہا تھا، ہم نے دم پر پاؤں رکھا تو پھر توبہ کی اس نے. میں نے کہا لگتا ہے پھر آپ کو نفسیاتی مرض بڑھ گیا ہے. ہم صرف اشارہ دینا چاہتے ہیں، بولنا ذرا تمیز سے. کہتے جی بار شریعت عالم بنانے والی کتاب ہے، یہ ہٹا دو. میں نے کہا تو اتوار میں پڑھا کر مفتی بناتا ہے، شرم نہیں آتی؟ بار شریعت کی کتاب پر حملہ اور علم بشارے کا اتنا ہے. میں نے کہا مولوی صاحب ہماری شاگردوں سے عقیدہ پڑھو، آپ کو عقیدہ نہیں آتا ہے مانو اس بات. کہتے ہیں جی ابو بکر صدیق کی افضلیت کا عقیدہ جمہور ہے. میں ان کے شاگردوں سے پڑھتا ہوں کہ تم آؤ اعلی حضرت کی دہلیز پر آؤ، اس فکری معتزلی کو چھوڑو. اس بیچارے کو پتہ ہی نہیں، اس کا نفسیاتی کہ میں بہت بڑا شیخ الاسلام ہوں. میں نے کہا تم نہیں ہو، اپنے جوتے میں آ جاؤ. آپ کو آپ کی نفسیات مار رہی ہے، آپ میں وقت نہیں ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں. کہتے جی سینہ تان کر کہتے ہیں ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی. تو ابے مفتی اس میں کون سی غلط بات؟ میں تو صرف آنا نہیں چاہتا اس پر، کیونکہ جب آتے ہیں ہم نہ تو پھر مکمل کرتے ہیں کام. آپ کو صرف اشارہ دے رہے ہیں، اپنی بولی پر توجہ کر لے اور سمجھ جا. یہ اکیڈمیوں کے نام پر جو تم نے دھندا شروع کرا ہے نا سنیوں کو ڈھیلے کرنے کا، تو انسان کا بچہ بن کر بالکل ٹھیک ہو جا. ہم صرف اشارہ دے رہے ہیں کہ تمیز سے، کبھی سیدنا صدیق اکبر کی افضلیت کے لیے غلط مسئلہ، کبھی سرکار کی شفاعت کے لیے غلط مسئلہ، کبھی میلاد النبی کے لیے غلط تشریح، غلط تعبیر. میں نے کہا ان کے اس لیے میں کہتا تھا کہ دیو کی دوستی اچھی نہیں، ٹی وی کی محبت میں وہابیوں کی دلالی نہ کر، پورا سنی ٹی وی پر بھی بند اور باہر بھی بند. لہذا یہی پیغام تیرے اور تیرے کارندوں کو دے رہا ہوں. لہذا ہم اس طرف نہیں آنا چاہتا تو میں اس موضوع پر تجھے بالکل صاف کرتا، لیکن میں اشارہ دے رہا ہوں اپنی زبان کو سنبھال لے. تجھ سے تو حضور کے علم غیب پر بھی بات کرنی ہے ہم نے کہ تو حضور کو عالم نہیں مانتا، العیاذ باللہ. وہی عقیدہ جو براہن قاطعہ کا ہے. ہم نے تو یہ بھی بات کرنی ہے، ہم نے تو یہ بھی بات کرنی ہے کہ افضلیت ابو بکر صدیق کو تم جمہور کہتے ہو، جبکہ وہ اجماعی قطعی عقیدہ ہے. پڑھاتے اعلی حضرت کے نام پر ہو، وہ 6 مہینے کے مفتی بننے سے بہتر ہے سنی بن کر گھر میں ہی رہو بھائی. توجہ ہے آپ کی. لہذا جلسوں میں گلا پھاڑنے کے بجائے پڑھیں مفتی صاحب پڑھیں. تقریر آپ کا شعبہ نہیں، آپ کو عقیدہ بتانا آپ کا کام ہی نہیں، اور آپ ان چیزوں کو چھوڑ دیجیے. آپ کو تو اعلی حضرت کا جزویہ اس لیے سمجھ میں آیا کہ نماز کس کے پیچھے پڑھنی ہے، تو گھٹنا ٹیک کر اکابر کے سامنے معافی مانگ لی آپ نے. تو لہٰذا ہم صرف یہ کہنا چاہتے ہیں کہ چپ کریں. آپ صرف ہم نے جھٹکا دیا تھا تو بغیر مناظرے کے معافی ہو گئی تھی. لہٰذا ہم آپ کی خدمت میں پھر کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو شعر ہے، یہ جو معاملات ہے، یہ تمہارا فن ہی نہیں ہے. تم ہو خشک دماغ کے، تمہیں کیا پتا عشق کیا ہوتا ہے، تعبیرات کیا ہوتی ہے، جس طرف آپ جا رہے ہیں وہ حیثیت کیا ہوتی ہے. خیر آگے چلیے. یہ سارا زخم کب لگتا ہے؟ جب بندہ اگلوں سے اغیار سے متاثر ہو. یہ اغیار سے متاثر ہونے کی چیزیں ہیں. توجہ ہے، یہ اغیار سے متاثر فکری صلح کلیت ہے، اور اسی سے زندہ فکری مناجی بھی بنتا ہے. تو یہ فکری صلح کلیت ہے. آپ خطرناک وادی میں داخل ہو چکے ہیں، اپنے آپ کو روکیں. امام احمد رضا جیسی شخصیت کون سی ہے میرے دوست بزرگوں؟ ذرا توجہ رکھیے گا. یہ وہ ہستی مبارک ہے کہ صرف یہ خدا کے دشمنوں سے بچاتی ہی نہیں، بلکہ ان کے قریب جا کر بندہ ہو ہمارا لیکن فکر ان کی رکھے تو اس ریڈ لائن سے بھی بچاتی ہے. کیونکہ خربوزہ خربوزے کے ساتھ بیٹھ کر رنگ بدلتا ہے، اس لیے بد مذہب کی صحبت، اس کی کتاب، اس کی دلچسپی، اس کے آگے دے کر للچانا اچھی بات نہیں ہے. بندہ متاثر ہوتا ہے، بات کرتا ہے، لہذا مسئلہ بیان کرے تو مسئلہ بھی اکابر سے بیان کرے اور اس کی تشریح اور تعبیر بھی اکابر سے لے کر آئے. اور جن بزرگوں کے وہ مرید ہیں وہ بھی ذرا فکر کریں، ان کی ذمہ داری اس پر زیادہ بن رہی ہے. کیونکہ بلا کر ان کو اونچی کرسی پر آپ بٹھاتے ہیں. آپ پوچھیے
کہ یہ جملہ نہیں کہنا چاہیے، اس سے بہت بڑا عقیدے کا تضاد اور فساد لازم آتا ہے. اتنے بڑے مفتی ہیں بیچارے، تقدیر کا مسئلہ ان کو حق دل نہیں، بندش کے مسئلے میں وہ بات کر رہے ہوتے ہیں جو بالکل قدریہ اور جبریہ بات کر رہا ہوتا ہے. آپ کو نہیں آتا عقیدہ، آپ عقیدہ سیکھیں. آپ کس حد تک جا کر بات کو نپٹاتے ہیں. لہذا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو طلباء ایسے شخص کے پاس جانے سے رکیں، ایسے مشکوک اور مریض ذہن سے پڑھنا اپنا عقیدہ خراب کرنا ہے. لہذا ایسے شخص سے للچا کر علم اس سے حاصل کریں، علم اس سے حاصل کریں کہ جس کو اہل سنت کا نظم اور توازن اور بیلنس پتا ہو. اور یہ کوئی خلاف واقع تقریر نہیں، یہ فکر امام احمد رضا کی بات ہو رہی. محمد علی منگیری بھی خود کو سنی کہتا تھا، توجہ ہے آپ کی، وہ خود کو سنی ہی کہتا تھا. امام احمد رضا کے اختلاف کی وجہ کیا بنی؟ وہ غلط تشریحات بنی. اللہ اکبر. اب بات مسائل تک نہیں رہی ہے. میں ان کے کارندوں کو کہنا چاہتا ہوں بات عقیدہ تک پہنچ گئی ہے. یہاں دنیا سے رافضیوں سے جنگ ہماری افضلیت کے مسئلے پر ہے. تو دیوانہ آدمی، تو اس کو جمہور کہتا ہے، کل جا کر تو کہے گا یہ تو مسئلہ ہی لغیر ہی ہے، یہ تو ضرورت کے اعتبار سے بن گیا، فی نفس ہی کوئی چیز نہیں ہے. تو ایسے کمزور اور مریض ذہن سے پڑھنا، یہ تو بندہ اپنی آخرت کو تباہ کرے گا کہ نہ جانے وہ کیا پڑھا رہا ہے. لہذا میرے دوستو، اب میں بات پر دوبارہ آ رہا ہوں، توجہ کہ یہ اس کی تشریحات تعبیرات، اور آپ سامنے اس مسئلے کو ہم جو ذکر کر رہے ہیں اس بات پر ذرا غور کیجیے. جو 4-4 کروڑ روپے دے کر ان کا قرضہ معاف کرا رہے ہیں، ان این جی اوز کو بھی سوچنا چاہیے کہ کس کو پال رہے ہیں آپ. حاجیوں کا قرضہ آپ اتار رہے ہیں، یہ زکات تمہارے باپ کی تھی، تو لہٰذا آپ بھی فکر کریں. جب چندہ دیتے ہیں تو پھر دیکھیں بھی کہ پڑھایا کیا جا رہا ہے، بولا کیا جا رہا ہے. آپ بھی یہ رہیں، ایسا نہ ہو کہ آپ پر بولنا ہم پر واجب ہو جائے. ہم صرف یہ باتیں کر رہے ہیں، اور یہ بات کرنا حق ہے. جب معاشرے میں عقیدے کی خرابی کی بات آ جائے تو شریعت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو واجب کرتی ہے. نفسانی خواہش نہیں، اس وجوب کے بات پر بات کر رہے ہیں. نام اس میں تبذیل ہونے سے کوئی اس میں تبذیل نہیں ہو جاتا. لہذا ہماری کتابوں میں مبالغہ اور اس میں تبذیل کی تعریف الگ الگ لکھی گئی ہے، اس کو حضرت دوبارہ پڑھ لیں اور موجودہ علماء کے اندر اپنے مقام کو سمجھ کر اپنی کھال میں واپس آ جائیں. آپ نہیں ہیں بڑے، اس بات کو قبول کریں. ہمیں اعتراف ہے کہ ہم بڑے نہیں ہیں، اس لیے جب بھی بیان کرتے ہیں تو بڑوں کے اوپر سہارا رکھ کر ہی بیان کریں. لہذا میرے دوست بزرگوں، اس کو مخالفت سمجھنے والا متعصب ہوگا یا اس کے دل میں، کیونکہ کنویں سے جب تک کنواں پاک نہیں ہوتا جب تک وہ نجس چیز نہ نکالی جائے، بندے کی محبت عقیدے کے سامنے آ جائے. یہ بکواس کرنا کہ عالم بنانے والی کتاب نہیں ہے. میں نے کہا تو صرف اتوار کو پڑھا کر مفتی بنا سکتا ہے، تو خود جو فتویٰ بار شریعت سے دے رہا ہے، شرم نہیں آ رہی کہ تو نے وہاں سے ساری کتابوں کو سمجھا ہے؟ اکابر کی کتابوں کی تعبیر یہ ہوگی. اس پر بھی بات کہی جائے کہ چپ رہو. انتہا یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ جناب ایسا عقیدہ پنانے والا شخص، اس سے تدریسی خدمت لینا جائز نہیں ہو سکتا کہ آئے دن جو عقیدے کی اتنی کمزور بات کر جائے. علماء اور اکابر کو اس پر خاموش نہیں رہنا چاہیے. نہ جانے اندر کھاتے میں لوگوں کو اور بچوں کو کیا پڑھایا جا رہا ہو. اور بالخصوص یہ کہنا کہ حضور کو عالم ماننا، کائنات میں سب سے بڑا عالم ماننا، یہ ایمان و کفر کا مسئلہ نہیں ہے. ابے تیرا دماغ خراب ہو گیا، یا ضروریات دین کا مسئلہ ہے؟ ضروریات دین کے مسئلے کو تو کہہ رہا ہے، اور یہ تو دیا بنا بھی مان گئے المحنت کے اندر جب اعلیٰ حضرت نے ان پر پاؤں رکھا. اور یہ اہل سنت کا ضروریات کا مسئلہ ہے کہ کائنات میں سب سے زیادہ علم اللہ نے جناب محمد رسول اللہ کو عطا فرمایا. اس سطح پر آ کر اتنی کچی بات کرنا، کچی بات جب نکلتی ہے جب بندہ کچا سوچتا ہے، اور کچا سوچتا جب ہے جب کچا پڑھتا ہے. لہذا ہم کہنا چاہتے ہیں خالص الاعتقاد پھر ہمارے کسی شاگرد سے پڑھ لے تو پتا چل جائے کہ اس مسئلے کو اس ذریعے سے نہیں بیان کیا جاتا. امام احمد رضا سے نکاح طلاق کا مسئلہ پوچھا جائے تو 1-2 لائنوں میں جواب دیتے ہیں. حضور کی نسبت یا انگوٹھا چومنے کا مسئلہ بیان کیا جائے تو 300 صفحے کی کتابیں لکھ دیتے ہیں. وہ مسئلہ اپنے بیان میں مستحب ہوتا ہے اور اپنی فکر کے اندر ضروریات دین ہوتا ہے، کیونکہ حضور کی عظمت ہے. میرے دوستوں بزرگوں، ہمیں چاہیے کہ اگر ہم اپنی آخرت کو درست کرنا چاہتے ہیں تو اعلیٰ حضرت جیسی عظیم ہستی، اور اعلیٰ حضرت سے مراد معاذ اللہ کسی کے ذہن میں یہ نہ رہے کہ معاذ اللہ وہ غریب نواز سے بڑے ہو گئے تو استغفر اللہ. بعض لوگ یہ بھی ذہن بنا لیتے ہیں، خامخواہ
آپ تو کبھی غریب نواز کا نام ہی نہیں لیتے. آپ تو اعلیٰ حضرت نے کبھی غریب نواز کی منقبت ہی نہیں لکھی. تو میں نے کہا تو نے ڈھول پیٹ کے کیا کام کر لیا؟ غریب نواز کی فکر پر جس نے پہرا دیا وہ امام محمد رضا تھا. کتنا بڑا الزام اور جھوٹا. میں نے کہا تمہارے اندر بات اور ہے، اس لیے کہ امام محمد رضا نے شریعت میں تمہیں کس کر رکھا کہ پیر ہو تو شریعت پر چلو گے، مرید ہو اور تمہیں یہ نہیں چاہیے، تمہیں چاہیے کہ یونیفارم بن کے پہن کر پیر بنے، بعد میں جو چاہے ڈنگا مستی کریں. امام محمد رضا رسول اللہ کی شریعت کا وہ وفادار ہے. وہ کہتا ہے کہ جب منصب شریعت کا ہے تو اس کی شرائط، اس کے ضوابط اور اس کے تمام نظم کا خیال رکھنا پڑے گا. اس لیے امور بدعہ پر سب سے پہلے بر صغیر پاک و ہند کے اندر اسلام کے خلاف غلط رسومات کا تفصیلی رد جس نے کیا ہے وہ امام